السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس جمال خان مندوکھیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ یہ لارجر بینچ جو ہے وہ بدھ کو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ یہ صورتحال جو ہے اب بہت دلچسپ منظرنامہ اختیار کر گئی ہے، کیونکہ آج 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا جسٹس ریٹائرڈ تصدق گیلانی کی سربراہی میں، انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے کہ وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور ظاہر ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا ہے، تو اس کا جو صحیح فورم ہے یا تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اور یا پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ از خود ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 209 کے دائرہ اختیار جو ہے اس کے اندر بھی نہیں آتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو سراغ رسان ایجنسیز ہیں وہ ان کے دائرہ کار میں مداخلت کرتی ہیں۔ کچھ بہت جسے کہتے ہیں ہینیس سی مثالیں جو ہیں وہ اس حوالے سے دی گئیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس طرح 6 ججز جو ہیں وہ مل کر ایک خط جو ہے وہ لکھیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس نے ایک دلچسپ رخ اختیار کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوال بھی ہے کہ کیا اس طریقے سے ججز اکٹھے ہو کر خط لکھ سکتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے ججز کا خیال رکھنے میں یا ان کو وہ تحفظ کی جو چھتری ہے وہ فراہم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، یا یہ کہ یہ اس طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا رجسٹرار آفس سے رجوع کیا جاتا ہے، شکایات اپنی بتائی جاتی ہیں اور پھر اس طریقے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ اب تک کچھ یوں ہوا ہے کہ 2 فل کورٹ ہوئے ہیں جس میں اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل پاکستان کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے دوسرے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں تمام انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں بھی آنی شروع ہوئیں کہ شاید اس کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے، اور یہ بنیادی فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے، اسی کو نوٹس لیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں، کوشش کریں گے جن کے جوابات لینے کی۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ رے، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ رمدے صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے۔ وسیم سجاد صاحب، یہ بڑی ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوئی تھی، ایک خط لکھا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ججز نے ایک یونین سی بنا کے ایک خط لکھ دیا۔ کیا اپنے چیف جسٹس سے رجوع کرنا، یا پھر اگر اس طرح کی جو شکایت تھی اس کو وایا رجسٹرار سپریم کورٹ جانا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اس کی پہلے مثال نہیں ملتی، بڑا یہ انپریسیڈنٹ سا صورتحال ہے؟ جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ججز نے یونین بنا لی ہے، لیکن یہ جو آپ 6 ججز کا ذکر کر رہے ہیں یہ تقریباً پورا ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 8 ججز ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ اس وقت جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جی کچھ عرصے سے ججز کے اندر یہ ایک بے چینی پریشانی تھی، اور وہ سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم چیف جسٹس پاکستان سے بھی ملے،
اور مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا، تو میرے خیال میں ایک مجبوری کی حالت میں کہ بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خط لکھا جوڈیشل کونسل کو۔ تو جب یہ خط آیا تو یہ سارے ملک میں ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ہمارا ایک آئین کا ایک بنیادی ستون ہے، اور ایک جمہوریت کو سپورٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جوڈیشری اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ سارا نظام جو ہے یہ گر جائے گا، یہ چل نہیں سکتا۔ اور ایک آئین میں کوشش کی گئی ہے کہ ہم ججز کو جتنا بھی انڈیپینڈنٹ کر سکیں وہ کریں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہیں، ان کے نکالنے کا طریقہ ایک بڑا مشکل طریقہ ہے۔ تو بہرحال ابھی تک یہ نظام چل رہا تھا۔ تو اب یہ جو صورتحال آئی ہے اس میں انہوں نے یہ معاملہ جو جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، لیکن میرا خیال میں مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو ہم پبلک کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ری ایکشن کیا آتا ہے، کس طرح یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس خط کا یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ معاملہ واقعی پبلک ہو گیا ہے اور اس کے حل کی طرف کوشش ہو رہی ہے کہ بھی اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ پتہ ہے یہ لگتا ہے کہ جی پہلے پرائم منسٹر صاحب ملے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اور جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ان کی مرضی سے ایک ون مین کمیشن بنایا جائے گا، اور انہوں نے بنا دیا۔ لیکن اب دیکھیں گے کہ جو پبلک میں ری ایکشن آیا، اور خاص کر وکلا کی جو بیشتر تنظیمیں ہیں یا وکلا ہیں، 300 وکلا نے خط بھی لکھ دیا کہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو معاملہ ہے اس کو ایگزیکٹو لیول پہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کمیشن جو ہوگا یہ ایگزیکٹو بناتی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ خود اس کو ہینڈل کرے 184(3) کے تحت۔ تو یہ معاملہ چونکہ صرف قانونی نہیں، سیاسی بھی ہے، اور اس میں بڑے مضبوط قسم کے ایکشن کی بھی ضرورت ہے، تو شاید مناسب ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اس میں سو موٹو ایکشن لے لیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بہترین پوزیشن میں یہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، کوئی ایشو ڈائریکشنز کرے، کوئی مزید اگر ججز کو پروٹیکشن دینی اس کے بارے میں سوچے کہ کیا کرنا ہے۔ اور جب یہ انکوائری ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کیمرہ بھی کی جائے، کیونکہ ہر جج سے تفصیل سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا۔ جو کہ چیزیں ابھی خط میں سامنے نہیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب ان سے تفصیل سے بات کی جائے تو زیادہ ڈیٹیل اس میں سامنے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ان کیمرہ میں سنے تاکہ صحیح بات پتہ چل سکے۔ اب مصطفیٰ رمدے صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے 2 فل کورٹس کیے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے، 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ اس کے بعد یہ ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس میں تصدق حسین گیلانی صاحب کا یہ تھا کہ وہ اس بات پر مان گئے ہیں۔ اب یہ اچانک کیا تصدق حسین گیلانی صاحب مطمئن نہیں ہوئے، یا کیا وجہ آپ کو کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو پھر یہ سو موٹو ایکشن لینا پڑا؟ اس میں ندیم صاحب مختلف چیزیں ہیں۔ نارملی جب آپ کسی کو کمیشن کا سربراہ تعینات کرتے ہیں یا اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ نارملی اس شخص کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کر کے آئی تھنک مختلف نام اکارڈنگ ٹو ٹیلی ویژن اینڈ میڈیا زیر غور تھے یا زیر بحث تھے۔ پھر جیلانی صاحب کا نام فائنلائز ہوا، جو کہ سرٹنلی از اے ویل ریسپیکٹڈ سیزنڈ فارمر چیف جسٹس۔ لیکن جیلانی صاحب کا جو ریکیوزل ہے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، وہ جو ہے کہ جو کیبنٹ نے یا گورنمنٹ نے جو ٹی او آرز بنائی ہیں وہ ان کے نزدیک کمپلیمنٹری نہیں ہیں اس گریوینس کی جو ان 6 جج صاحبان نے ریز کی ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل پروپرائٹری کے خلاف ہے۔ جوڈیشل پروپرائٹری کی حد تک تو شاید سنس دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دی آنریبل سینئر پیونی جج ور آن بورڈ، بظاہر ہو سکتا ہے کہ جو فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھی اس کی کوئی ٹیسٹ اپروول ہو،
تو جوڈیشل پروپرائٹری میں ناٹ ہیو بین دیٹ بگ این ایشو. بٹ میرے نزدیک ایک تو یہ کہ میں ود دی گریٹسٹ آف رسپیکٹ اینڈ ڈیفرنس وسیم صاحب سے جو کہ بہت قابل آدمی ہیں, بڑے باعزت آدمی ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, یہ یونین آف ججز وسیم صاحب نے کہا, میں نہیں اگری کرتا, لیکن بدقسمتی سے یہ میں نے لفظ استعمال تھوڑی دیر پہلے کیا ہے, بیکاز شاید وسیم صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر پائیں گے یا اس پہ رہنمائی دے پائیں گے کہ اس طرح کبھی پاکستان کی ہسٹری میں شاید کوئی یونین آف ججز نے یا کولیجیم آف ججز نے کوئی اس قسم کا خط کبھی نہ لکھا ہو. ہندوستان میں ہم نے چند ماہ پہلے دیکھا تھا کہ کچھ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ایک جوائنٹ لیٹر یا ریپرزنٹیشن دی تھی. بٹ اینی وے آئی تھنک اٹ از انپریسیڈنٹڈ. ججز آئیدر اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس, اور کوئی اگر ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں تو پھر نارملی دی رجسٹرار آف دا کورٹ ہی رائٹس. سو جیلانی صاحب کا ریکیوز کرنا ایک بات ہے, بٹ اب اس معاملے کا سپریم کورٹ میں جانا اور وہاں پہ اس پہ سو موٹو ہونا, اب یہ پریشانی کی بات ہے. وسیم سجاد صاحب ان پروسیڈنگز میں انوالوڈ تھے جو افتخار حسین چودھری صاحب کے ساتھ چل رہی تھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور سپریم کورٹ میں. تو وسیم صاحب کو اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت معزول چیف جسٹس نے افتخار چودھری صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ آف فیکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کے سامنے جمع کرایا تھا. پھر اس ایفیڈیوٹ آف فیکٹ کے اوپر کاؤنٹر ایفیڈیوٹس آئے تھے, جو ایک تب جو اس وقت کے ڈی جی ایم آئی تھے انہوں نے دیا تھا, اور ایک اس وقت ڈی جی آئی بی نے دیا. تو یہ اب سمجھ کی بات سے باہر ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں, فاضل جج صاحبان ہیں, قابل عزت ہیں, اب یہ کیا اپنے ایفیڈیوٹس جمع کرائیں گے سپریم کورٹ کی کے لارجر بینچ کے سامنے, خود پیش ہوں گے, ان کے اوپر کل کو کسی ایجنسی کے اہلکار کا یا انسپیکٹر کا یا کسی کا کوئی کاؤنٹر ایفیڈیوٹ آئے گا, کوئی جرا ہوگی. آئی پرسنلی تھنک اٹس آل ان اے بیڈ ٹیسٹ. اب اس میں ریاست علی آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑا مطالبہ تھا وکلاء تنظیموں کا, پہلے انہوں نے اس بات پر بھی کہا کہ نہیں تصدق حسین گیلانی صاحب کا کمیشن بھی قابل قبول ہے, انتظامی طور پر یہ کہا گیا کہ معاملات جو ہیں ان کو دیکھ لیا گیا ہے, اب یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے. کیا آپ وکلاء حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو پنڈورا باکس کھلے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اور پھر یہ جس طریقے سے 6 ججز نے دیا ہے, اب یہ جب اس کی سماعت ہوگی تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وکلاء کی بالکل یہ درست ڈیمانڈ تھی, اور ہماری بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, لیکن اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم نے, سچی بات ہے ہمارے اس وزڈم میں, ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ ایک ریٹائر جج صاحب کو وہ کمیشن کا ہیڈ بنائیں گے. ہمارے ذہن میں تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ ججز ہیں ان میں سے 3 یا 4 یا 5 ججز صاحبان اس کو ہیڈ کریں گے اور اس کو لیڈ کریں گے. تو یہ ڈیمانڈ جب پوری ہوئی تو ایگزیکٹو نے بنا دیا, اس پہ بھی لوگوں کے تحفظات آگے. ہماری یہ بھی تھی توقع کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جوڈیشل سائیڈ پہ یہ کمیشن جو ہے وہ بنائے گی. اب چونکہ یہ ایگزیکٹو نے بنایا, وکلاء کے اندر بھی یہ تشویش آئی, پبلک کے اندر بھی یہ تشویش آئی, اور لوگوں کو تحفظات ہونے شروع ہو گئے کہ جی آل دو کے جو ہمارے تصدق صاحب ہیں یہ بڑے اپ رائٹ اور بڑے انٹیگریٹی والے جج ہیں, 75 سالہ ریٹائرڈ جج صاحب اور 6 جج صاحبان ان کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ کیا صورتحال بنے گی. اختیارات چونکہ کمیشن کے پاس انڈر کمیشن ایکٹ 2017 جو ہے اس کے تحت سول جج کے اختیارات ہوتے ہیں, سی پی سی پریویل کرتا ہے, ایویڈنس کلیکٹ کی جائے گی, تو اس پہ لوگوں کو تحفظات تھے, لوگوں کا پھر سے یہ مطالبہ پبلک کا, وکلاء کا, کہ اس کو جوڈیشل سائیڈ پہ دیکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ایسا اقدام ہے کہ چونکہ لوگوں کے اندر ایک ہیجان اور وکلاء کے اندر بھی ایک تشویش پائی جا رہی تھی, تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 یہ سو موٹو لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے. اس پہ لوگوں کو وہ کوشچن کرنے کا یا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا.
جاؤ کہ ایگزیکٹو کا کمیشن بنایا گیا، اس پہ لوگوں کو تحفظات ہیں، بھی ایگزیکٹو ہی کے اگینسٹ تو یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ اس کی انٹرفیرنس ہے، اور ایگزیکٹو ہی اس کو بنا رہی ہے، ٹی او آرز بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو ہی بنا رہی ہے. تو لوگوں کے اندر یہ تشویش تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی اس کی جو موریلٹی ہے اس کے تحت وہ اس کو آگے ٹیک اپ کرے گی، اور کوڈ آف کنڈکٹ یا کس پروسیجر کے تحت اس کو ٹیک اپ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ایسے طریقے سے لے کے چلے گی. اور اگر جیسے رمدے صاحب بھی فرما رہے تھے اور وسیم سجاد ظفر صاحب ان کو بھی میں سن رہا تھا، تو میری رائے کے اندر ہے کہ ان کی جب یہ اس کو ٹیک اپ کریں گے تو ممکن ہے ایفیڈیوٹ کی صورت میں یا سٹیٹمنٹ کی صورت میں ان کا موقف بھی لیا جائے. تو 184 کے تحت کراس ایگزامینیشن تو ہو نہیں سکتی. کمیشن کے اندر اگر کوئی ایز اے وٹنس پیش ہوتا ہے، ایویڈنس دیتا ہے، تو اس پہ کراس ایگزامن ہونی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 تو یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کسی وٹنس پہ کراس ایگزامینیشن ہو. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، فیصلے کی فیٹ جو بھی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سرے دست عوام وکلاء اس سے مطمئن ہے کہ واقع ہی اس کی ایک بڑی لی گئی ہے. سینسٹیوٹی جو میں تھی آتا ہوں ریاست علی اعزاز صاحب، مجھے ایک پاکستان بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اب وسیم سجاد صاحب بریک پر جانے سے پہلے مصور رمدے صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈورا باکس بھی کھلا ہے، اور انہوں نے جو آخری لفظ کہا وہ تھا کہ اٹ ول بی ان اے بیڈ ٹیسٹ. اب ان ججوں سے بھی پوچھا جائے گا، پھر ان ججوں پہ کاؤنٹر وہ آئے گا. تو یہ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے پھر آگے کیسے بڑھتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ صحیح بات ہے. اس میں بہت سی کمپلیکیشن مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ججز آخر ان کی طرف سے شکایت ہے، ان کو آ کے بتانا ہوگا، کہ تفصیل سے بتانا ہوگا، اور ایویڈنس بھی دینا ہوگا. ایویڈنس بھی دینا ہوگا، یا یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ کو ہی شاید مان لیا جائے، آخر جج ہیں ہائی کورٹ کے. تو اس میں یہ ہے کہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا، شاید زیادہ مناسب ہو کہ اس کو ان کیمرہ کارروائی کی جائے، کیونکہ ججز کی توقعات جو ہم جوڈیشری سے کرتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل نہ ہوں. ججز شاید ویسے بھی گھبرائیں کہ پبلکلی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں جو کنٹروورسی کی بنیاد بنے. تو اب یہ معاملہ میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی ایک بھاری ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس کو کیسے سلجھائیں، کیا کریں. سب نے کہا کہ جی آپ 184(3) کے تحت کارروائی کریں، انہوں نے شروع کر دی ہے. لیکن اس کے آگے جو مشکلات آئیں گی، جس طرح رمدے صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت سی مشکلات مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ججز آئیں گے، کیسے آئیں گے، پیش ہوں گے، بیان ہوں گے، نہیں ہوں گے، ایفیڈیوٹ دیں گے. ایفیڈیوٹ دیں گے تو پھر کراس ایگزامینیشن بھی اس کا ایک لازمی جز ہوتا ہے، اس کے بغیر ایفیڈیوٹ کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور میرے خیال میں اور پہلی دفعہ، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے، یعنی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، پہلے کبھی کوئی ایسا ہوا نہیں. تو لہٰذا ایک نیا چیپٹر کھلے گا کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سب سے بھاری ذمہ داری چیف جسٹس کی ہے، کیونکہ وہی پروٹیکٹر ہیں الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشن کے، جوڈیشری کے سربراہ ہیں. اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جوڈیشری کے اندر اگر کوئی شکایت ہے، کوئی انٹرفیئرنس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کریں. تو اب یہ سپریم کورٹ کے 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ایک نیا طریقہ کار شاید وضع کرنا پڑے کہ ان حالات میں کیسے کورٹ کو چلایا جائے. نارمل طریقہ اگر یہ ہوگا کہ جی پبلک ٹرائل ہوگا، تو میرے خیال میں اس میں ججز، جوڈیشری شاید تنقید کا نشانہ بنے، کنٹروورسی ہو، جو کہ میرے خیال میں جوڈیشری کے لیے یا پاکستان کے نظام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا مصطفیٰ رمدے صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، ظاہر ہے فل کورٹ ہوا، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کوئی اتفاق رائے ہوا، تو اس کے نتیجے میں تصدق صاحب پر وہ انکوائری کمیشن بنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تصدق صاحب نے پہلے ریفیوز کیا ہوگا جس کی بنا پر پھر یہ سو موٹو کی طرف جانا پڑا، یا یہ کہ نہیں پریشر اتنا بلڈ ہو گیا تھا کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ اس کا سو موٹو جو ہے وہ نوٹس لیں، اور پھر تصدق صاحب نے معذرت کی؟
سر یہ ایک فیکچول بات ہے، اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جیلانی صاحب کی جو چٹھی ہے وہ آج کی اس کی تاریخ ہے، اب وہ انہوں نے ڈاک میں بھیجی ہے، واٹس ایپ کی ہے، ای میل کی ہے، یہ نہیں معلوم۔ It has been addressed to the Prime Minister with a copy to the Federal Law Minister. But ہو سکتا ہے کہ جو کرٹیسزم آیا ہے بار کا اس کانسٹیٹیوشن آف کمیشن پہ، اس کی ٹی او آرز پہ، اس کی وجہ سے شاید یہ سو موٹو لینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ بٹ اگین یہ مفروضہ ہے، اس میں ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ لیکن جو میں آپ کی وساطت سے جو وسیم صاحب سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، وہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے وسیم صاحب نے اگری کیا کہ اس قسم کی نظیر پہلے کبھی نہیں ملتی، تو یہ سر کیا اس قسم کا جو خط ہے یا اس پہ جو سو موٹو ہے، کیا وہ پاکستان کے دو اداروں کو آپس میں کنفرنٹ کرانے پہ لا کے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑا کر دے گا؟ ایک دوسرا جو یہ کانڈکٹ ہے ان فاضل جج صاحبان کا، ڈز اٹ ناٹ اماؤنٹ ٹو سورٹ آف ناٹ کانشینشیسلی آئی ایم شیور بٹ مے بی انکانشیسلی اور unwantedly bring the entire judicature into disrespect and disrepute and render it very very controversial. Third sir، جو وسیم صاحب سے رہنمائی چاہیے سب کے لیے، لوگوں کے لیے بھی، کہ جب ایک جج صاحبان کو کانسٹیٹیوشنل طاقت موجود ہے to deal with elements who tend to sort of interfere in the process of judicial determination، تو وہ وہیں پہ اگلے کو کسی کو ہتھکڑی بھی لگوا سکتے ہیں اور کنٹیمپٹ جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو پھر سر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اس قانون کے تحت گائیڈنس سر سیک کرنے کا مقصد کیا ہوگا سر؟ میں رمدے صاحب یہ جواب لیتا ہوں، لیکن اب ایک سوال آپ اس کا بھی جواب دے دیجئے، کیا آپ کو یہ اس خاص تناظر کے اندر یہ معاملہ سیاسی زیادہ لگتا ہے کہ قانونی زیادہ لگتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سر میرے 6 جج صاحبان جو بہت قابل احترام ہیں، وہ اس معاملے میں کمپلیننٹس کہہ لیں، تجویز کنندہ کہہ لیں، گائیڈنس سیکرز کہہ لیں، وہ ہیں، تو اس کر کے میں I will not be able to attribute any malice to them sir. But obviously unfortunately perhaps یہ اب کیونکہ پبلک ڈومین میں آیا ہے، اس میں پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل نہیں لکھا تھا، اس میں سیکریسی کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، پلس یہ میڈیا میں لیک ہوا یا ریلیز ہوا، unlike their meetings which were kept confidential، جن کا وہ خود حوالہ دیتے ہیں جو پچھلے سال ہوئیں، تو ظاہر ہے جب چیزیں پبلک ڈومین میں آ جاتی ہیں تو ان پہ پولیٹیکل کامنٹری تو شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں وسیم سجاد صاحب 2-3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اس سے پہلے میں ریاست علی اعزاز صاحب کی طرف جاؤں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اداروں کے درمیان، دوسرا جو مس کنڈکٹ ہے، اور پھر جب آئینی طاقت آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی اس شکایت کی ریمیڈی بھی خود کر سکتے ہیں۔ مطلب ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس وقت تو کسی جج یا ججز کو خیال نہیں آیا کہ ان کے لیے مشکلات ہیں۔ اس کی یہ ٹائمنگ اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، دیکھیں جی، اب یہ جیسے میں نے کہا نا، یہ تقریباً پورا ہائی کورٹ ہے، یعنی ہائی کورٹ کے 8 ججز ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، 6 یہ ججز ہیں، تو تقریباً سارے ہائی کورٹ نے مل کر ایک لائے عمل اختیار کیا ہے۔ تو یقیناً ان کے لیے ایک ایسی صورتحال تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی آواز کو پہنچانا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی چیف جسٹس صاحب سے ملے، یہ بات دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، جو رمدے صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ جی پھر بات تو ہوگی، مطلب یہ ریاست علی اعزاز صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر
یہ نہیں لکھا کہ یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، آپ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ کوئی کانفیڈینشیل ہے، وہ سیدھا سیدھا میڈیا کے اندر آ گیا کہ اب آپ شروع ہو جاؤ۔ برل جی یہ میڈیا میں آ گیا، اور میرا خیال میں شاید کیونکہ پہلا سوال یہی ہے کہ مس کنڈکٹ، کیونکہ جب آپ انکوائری میں جائیں گے تو پھر یہ سوال تو آئیں گے کہ کیا آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ لیکن جی وہ میرے لیے کہنا کہ مس کنڈکٹ ہے یا کسی اور کے لیے کہنا، یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، سپریم کورٹ ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ مس کنڈکٹ بنتا ہے نہیں بنتا۔ تو یہ جو کہ کیوں ہوا، یہ اصل چیز تو یہ کیوں ہوا، تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ بہت زیادہ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر کہ 6 ججز نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم خط لکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ اب انہوں نے جوڈیشل کاؤنسل کے کیوں لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کا کیوں نہیں لکھا؟ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ چیف جسٹس بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہیں، لیکن انہوں نے یہ فورم کا انتخاب کیا، سپریم کورٹ کا نہیں کیا۔ اس کی وجوہات بھی شاید سامنے آ جائیں جب یہ تفصیل سے ہوگی، لیکن جس طرح وہ صحیح ہے کہ بھی یہ ایک تصادم نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ پبلک ہوگا تو اس سے زیادہ مشکلات آئیں گی۔ تو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں اگر انکوائری کرنا چاہتی ہے تو پبلک انکوائری نہیں ہونی چاہیے، ایک ان کیمرہ ہونی چاہیے، تاکہ بات بھی ساری کھل کے سامنے آ جائے۔ اگر یہ بات پبلک میں چلی گئی تو تھوڑا بہت تو سیاسی ہے یہ مسئلہ، وہ زیادہ سیاسی ہو جائے گا، اور شاید جو اصل چیز ہے وہ گم ہو جائے، سیاست کی نظر ہو جائے، کیونکہ اس صورتحال کا ہر پارٹی کوشش کرے گی کہ ہم کوئی فائدہ اٹھائیں، تو پھر جب یہ کنٹروورسی بن جاتی ہے تو معاملہ کہیں نکل جاتا ہے۔ جیسا صاحب جو وسیم سجاد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک آئینی قوت ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ جی کر سکتے تھے، اب وہ کیوں نہیں کیا، میرا خیال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا، لیکن کر تو سکتے تھے، ان کے پاس کنٹیمپٹ کے پاورز ہیں، ان کے اختیار میں ہے، یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اس کی وجوہات میں خیال وہ خود ہی بتائیں گے۔ اب یہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے نا کہ یہاں سے پھر وہ ایک سیاسی سوچ جو ہے، یا یہ ریاست علی اعزاز صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب ریاست علی اعزاز صاحب ذرا اس بارے میں فرمائیے گا کہ یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں، ایک مس کنڈکٹ کے حوالے سے، ایک ان کے پاس اختیار تھا، دوسرا یہ کہ یہ اس میں سیاسی پہلو آ جاتا ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے اچھال دیتے ہیں۔ جی جیسے اس آپ کے سوال کے 3 حصے، سب سے پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط کیوں لکھا گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے لیے رولز بناتی، کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ہے، تو انہوں نے یہ اس لیے لکھا کہ ہمیں گائیڈنس دی جائے، چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری یا دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو اس پہ رولز بھی نہیں تھے، لا بھی نہیں تھے، تو اس کے پیچھے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کی یہ ریزن ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ کیا یہ سیاسی ہے یا نہیں، سیاسی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ نے پرسنل گین اور لاس سمجھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو ایسی پوزیشن لینی چاہیے، چونکہ یہ 2 اداروں کے درمیان معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو ان نیچر ہے، اس کو بڑا کیئرفلی لے کے چلنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر جیسے وسیم سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا سیاسی ہے، تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہ کہہ لیں کہ یہ ہے، تو باقی اداروں کے درمیان تو یہ سیاسی نہیں ہے۔ تیسرے سوال کا حصہ ہے کہ کیا یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ کے آنریبل ججز صاحبان تھے، انہوں نے کیا ان کے پاس آپشن تھا، کیا وہ اگر وہ جاتے جو آرڈیننس ہے 2003 کا کنٹیمپٹ آرڈیننس 2003، اس کے تحت اگر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کرتے، یا آرٹیکل 204 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے اس کی پروسیڈنگ کرتے، تو کیا یہ پاسیبل تھا ایک ملک کے اندر کوحرام مچ جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھ کے، چونکہ 2023 میں بھی انہوں نے خط لکھا، پھر دوسرا خط لکھا، اور 24 میں یہ لاسٹ والا خط لکھا، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، میں اپروپریٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا میٹر، اپنا گریونس کنوے کیا ہے
کہ یہ معاملات ہیں, ہمیں رہنمائی دی جائے, ہم کس سچویشن میں جائیں. ریاست کیا علی اعزاز تمام صاحب جو جوڈیشری ہے اس کا ریاست علی جوڈیشل اعزاز ایک صاحب کانفرنس بلائی جائے, اس کے اندر بار کونسلز کو بلایا جائے, ان کے وائس چیئرمینز کو, ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو بلوایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے, اور باقی تمام ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کو بلوایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں ہے, انہوں نے ایک انٹرنل جو ان کا ایک ریمیڈی ان کو اویلیبل تھی اس کو اویل کیا ہے. لیکن مس کنڈکٹ کسی حوالے سے بھی نہیں بنتا, بٹ ایون دین اس کویسچن کو آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہی الٹیمیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ جو اب آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سزا معطلی کا, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا, اس سارے تناظر میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب میں چونکہ یہ ایک پولیٹیکل رائے ہے تو میری بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز اور جو میاں صاحب کے خلاف کیسز ہوئے تھے یہ تقریباً سیم نیچر کے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کے اندر ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور میں نے جس حد تک اس کی پروسیڈنگ کو دیکھا ہے یا سنا ہے, میری ذاتی رائے میں ان میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں, اور جس طریقے سے نیچے ٹرائل ہوئے جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, یہی ایک سفیشنٹ ہے ان تمام سزاؤں کو سسپینڈ کرنے کے لیے اور ان تمام ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے. صرف یہ ایک ہی گراؤنڈ کافی ہے, چونکہ نیچے جیسے وہ کہتے ہیں نا رش جسٹس کرش جسٹس, تو میرا خیال میں نیچے جیسے ٹرائل ہوئے وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف تمام لوگوں کے لیے, تمام شہریوں کے لیے آرٹیکل 25 کی اپلیکیشن ان ٹرو سینس ہونی چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ انصاف مل سکے اور اس ادارے پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ سکے. میں آتا ہوں. اچھا مصطفیٰ رمدے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ آپ نے جو بات کی ہے ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ایک تو مس کنڈکٹ کا اور دوسرا ادارہ جاتی تصادم جو ہے, کیا اس سے اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے سے کوئی نئے شعلے اب نکلنے جا رہے ہیں؟ سر یہ جیسے دیکھیں ایکسپیرینس وزڈم کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے, اگر تو اس سو موٹو کو مینٹینیبل قرار دیا جائے گا آن دا جوڈیشل سائڈ اینڈ بینچ دین ڈیسائڈز ٹو پروسیڈ, تو میرے خیال میں پھر جیسے وسیم صاحب نے تجویز دی ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی ان کیمرہ ہونا چاہیے, بیکاز جتنے معاملات اگر اس قسم کے نوعیت کے جو اب ایک پولیٹیکل سارٹ آف کانورسیشن بھی بن گئی ہے, اگر رہیں گے تو اس میں اگر بدنامی ہوگی تو جوڈیشری کی ہوگی میرے نزدیک, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, اور دوسرا ہمارے ایگزیکٹو کے ان اداروں کی ہوگی جن کے اوپر ایک چارج شیٹ یا سیٹ آف الزامات لگائے گئے, and it can create trouble for the so-called political government of the day as well. So I think وسیم صاحب کی بات سے میں سہمت ہوں, اس میں بہت زیادہ فہم ہے کہ اگر اس کو کرنا ہو تو پھر اس کو بند دروازوں میں کیا جائے اور اس معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے, بیکاز اگر معاملات کہیں بڑھیں گے تو خدا نہ خواستہ نقصان اینڈ آف دا ڈے اس ملک کا ہو. اس میں رمدے صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ہونا چاہیے, لیکن اب جب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں سے یہ 7 ججز سماعت کر رہے ہیں, پھر اپیل وغیرہ کا بھی رائٹ ہوتا ہے, بڑا بینچ بھی بن سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کیس ہی چلے گا, اس میں سے کوئی جوڈیشل کمیشن یا کوئی اس ٹائپ کی چیز نہیں نکل سکتی؟ جوڈیشل کمیشن تو سر میرا خیال میں ریڈنڈنٹ ہو گیا. I think that is now a chapter which is closed. ویسے بھی جب سپریم کورٹ نے سو موٹو خود لے لیا ہے 184(3) میں inquisitorial proceedings ہیں, they can virtually go to any length which they have done. جو الیکشن کا بھی کمیشن بنا تھا, میں اس میں بھی وکیل تھا, میں اس کمیشن میں ناصر الملک صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا. I think the story of judicial commission, subject to what Wasim Saab has to say, is now a past and closed transaction.
اور اب آپ کو لیکن یہ جس طریقے سے رمدے صاحب نوٹس لیا گیا ہے اور جب اس کی یہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور ظاہر ہے بینچ کی بھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، تو اس سے ابھی فی الوقت یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے یہ کوئی بند دروازوں کے پیچھے والا معاملہ ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں وسیم صاحب کی اس رائے کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس کو کسی کنٹینڈ انوائرمنٹ میں اس پہ پروسیڈ کیا جائے تاکہ اس سے فردر کوئی کسی بھی ادارے کا کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، اب جوڈیشل کمیشن تو وہ کہہ رہے ہیں ریڈنڈنٹ ہو گیا، تصدق گیلانی صاحب بھی گئے، اب حکومت اپنے لیے کیا اس وقت محسوس کر رہی ہوگی کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں حکومت پیش ہوگی سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کے سامنے میرے خیال میں جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ ایک کمیشن حاضر ججوں کی بنا دیں، یعنی 184(3) کے تحت 7 ججز کے سامنے اس قسم کے معاملے کو اگر اٹھایا گیا تو عدالتی طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ بڑا اوپن ہوتا ہے، وہاں پہ ایفیڈیوٹس بھی مانگے جائیں گے، کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی، سوالات بھی ہوں گے، اور ایک تصادم اور ایک بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ حکومت کا نقطہ نظر بھی سن کے، باقی لوگوں کا بھی سن کے، سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بہتر ہے کہ حاضر سروس ججز کی 1 جج یا 2 جج یا 3 جج کی کمیشن بنائی جائے جو ان کیمرہ اس کی تفتیش کرے، اس میں جائے اور پھر رپورٹ پیش کرے۔ ممکن ہے، مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کس طرف جائے گا، لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ معاملات کو دیکھتے ہوئے بہترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی تجویز سامنے آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ ہاں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو اب 6 ججز جو انوالو ہیں، ظاہر ہے نوٹسز بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، عدلیہ پہ اٹ سیلف کیا اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، عدلیہ پہ اثرات تو ہوں گے، یعنی اس معاملہ کو جب کھولے گا کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے آئیں گی، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پبلک کانفیڈنس جوڈیشری میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جوڈیشری صحیح کام نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا تو عدلیہ پہ بھی اس کی ذائقہ آئے گی، اس کا اثر ہوں گے۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے، جسے میں نے کہا نا یہ سب سے بھاری ذمہ داری اس وقت چیف جسٹس پاکستان کی ہے۔ انہوں نے ایک طرف اس معاملے کو سلجھانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کمپرومائز نہ ہو، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کم نہ ہو، اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھائی جائے۔ شکایات جو آئی ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اس کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خواہش تو ہوگی کہ وہ اس کو ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکے۔ اب اس میں ریاست علی اعجاز صاحب یہ فرمائے گا کہ ماضی میں بھی جو شکایات ہیں یہ رونما ہوتی رہی ہیں، بلکہ ایک وقت تھا جب ایک کرنل صاحب جو تھے عدالت سے نکل کے جا رہے تھے تو بڑا وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، کوئی عدالتی تاریخ جو ہے وہ بھی اتنی بڑی کوئی شاندار نہیں ہے، چاہے وہ عدلیہ تحریک کے بعد کی صورتحال ہو جس میں بڑا ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، لیکن پھر افتخار چودھری صاحب نے جو کیا اور پھر آگے جو کچھ ہوتا رہا، تو اب یہ جو ہم ایک ادارہ جاتی، آپ کو لگتا ہے کہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے وہ ایک ریفر کیا ہے کہ وہ سبارڈینیٹ کورٹ کے حوالے سے آپ نے وہ بات جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ نہیں جو آپ نے رپورٹ کی ہے کہ جی وہ نکل کے نہیں، جا میں نے رہے ایک تھے، مثال دی ہے کہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ہاں، لیکن میں کبھی بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ عدلیہ کی تاریخ بڑی سنہری رہی ہے۔ عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے معاملات رہے، عدلیہ کے اندر کرپشن کی باتیں بھی ہیں، اور ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے، بالکل یہ درست بات ہے۔ لیکن تصادم کا جہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے ہمارے ہیں، پاک فوج بھی ہماری ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے، اور لیجسلیچر انتظامیہ بھی ہماری ہے۔
یہ گھر کی بات ہے اور اس کو ایسے طریقے سے سلجھانا چاہیے بجائے کہ اس کو ٹکراؤ کی طرف لے جایا جائے یا کوئی ادارہ اپنی انسلٹ سمجھے. چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرائکاٹمی آف پاور اور سپریشن آف پاور اور آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یا آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے کمیشن بنے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس دیکھ لیں، اصغر ریٹائرڈ اصغر صاحب جو تھے اصغر خان کیس دیکھ ان لیں. کا جو کیس ہے جی اس کیس کو دیکھ لیں، جتنے کمیشن میں یہ پینما پہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ وہ حامد میر کمیشن بنا تھا، سلیم شہزاد صافی کا جو کمیشن بنا تھا، تمام کے اندر یہ ریکمنڈیشنز تھی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ڈومین تو کانسٹیٹیوشن نے بتا دیا کہ یہ 3 ادارے اور ان کا ڈومین کیا ہے، تو کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے میں ٹرانسگریس نہیں کرنا چاہیے، انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، اس کو سموتھلی رن کرنا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تصادم ہوگا. انشاءاللہ یہ ہمارے سارے ادارے ہیں، گھر کی بات انشاءاللہ گھر میں حل ہو جائے گی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ وسیم رمدے صاحب، بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.